الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه. واشار مالك رحمه الله بالسبابه والوسطى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی یتیم کی پرورش کرنے والا خواہ اس کا رشتہ دار ہو یا کسی کا یتیم بچہ ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر راوی حدیث امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی میں اور وہ دونوں اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ ہے سبابہ اور یہ ہے وسطیٰ، دونوں انگلیوں کو آپ نے اس طریقے سے ملایا کہ قیامت کے دن جنت میں وہ اور میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کی کفالت کی فضیلت بیان فرمائی، کیونکہ یتیم بچے ہر دور میں معاشرے کا وہ طبقہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنے بھی ناانصافی کرتے ہیں، پرائے بھی ناانصافی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے اور ان کے آنسو پوچھ دے، چاہے اپنے ہوں وہ لوٹ کسوٹ میں لگ جاتے ہیں اور پرائے ہوں تو ان کا کیا ہی کہنا۔ کوئی پرسان حال یتیم کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی نابالغ بچے کے باپ فوت ہو جائے تو اس کے چچا تایا عام طور پر یہ مسائل سامنے آتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی اس کی بہت ساری نظیریں ہوں گی کہ سب سے پہلے تو اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے خاندان والے اس کا مناسب حق اسے نہیں دیتے، بیگانے اسے یتیم سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس بچے کا قصور ہے کہ یہ یتیم کیوں ہوا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ کیوں اٹھا اور وہ بے سہارا کیوں ہوا۔ اور اگر کوئی یتیم بچی ہو تو اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بچی جس طریقے سے وہ جوان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے چہرے کی شگفتگی اور حسن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو غریب کا مال سمجھ کر ہر شخص اس پر نظریں گاڑتا ہے کہ یہ میرے حصے میں آنی چاہیے، میں اس پر کسی طریقے سے قبضہ کر لوں، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دست شفقت اس پر رکھ کر ثواب حاصل کروں۔ یہ ثواب نہیں ہے، یہ دل کا چور ہے۔ وہی شفقت کا ہاتھ، وہی ہمدردی، وہی خلوص، وہی محبت وہ یتیم بچے کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو وہی ہے۔ اگر اس سے اللہ کی رضا ہے، اگر اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہے تو اسے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہاں یہ جذبہ کیوں انگڑائی نہیں لیتا، وہاں یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اندر دل میں کوئی چور ہے جس کو اچھے الفاظ کے پیرائے میں ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ میں اس پر بڑا ترس کھا رہا ہوں، میں اس کا بڑا خیال رکھنے والا ہوں۔ بہرحال تو کسی یتیم بچے کے مال پر قبضہ کر کر یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں در حقیقت وہ آگ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں، آگ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات اصل میں یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کو معاشرے کا کوئی فرق سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، وہ جس اہمیت کا حامل ہے اسے تم وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اس معاشرے میں ایسے ایسے ظالم لوگ موجود ہیں کہ ان کا ناروا سلوک
یتیموں کے ساتھ ایسا ہے کہ جس کو سن کر ایک شریف آدمی کے روح کانپ اٹھے اور آدمی شرم کے مارے اس کا سر جھک جائے، ایسا بدسلوکی سے پیش آتے ہیں یتیموں کے ساتھ۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے، اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کی صحیح طریقے سے کفالت کرنا، اور اس کو بھی اپنی اس اولاد کی طرح حق دینا جو آپ کی سگی اولاد ہے۔ فرمایا کہ اس طرح اگر کوئی شخص یتیم بچی کی کفالت کرے گا، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک دو یتیم نہیں، بے شمار یتیم ہیں۔ بس ذرا سی اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دو بول پیار اور محبت کے بول دیں، ہمدردی اور خیرخواہی سے ان کے ساتھ پیش آ جائیں، ان کے ساتھ ہم مخلص بن کر سامنے آ جائیں۔ یہی انشاءاللہ رویہ قیامت کے دن بھی ہماری سرخروئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر یہ عمل کیے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس سے متعلق جو ہدایات آپ نے ارشاد فرمائی، ان ہدایات پر اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔